تو اس صورت میں اس پر نکاح حرام ہے، تو اس صورت میں اس کو نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مفتی سرفراز احمد کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج میں نکاح کے متعلق کچھ عرض کروں گا کہ نکاح تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ بالکل موجود ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح صرف سنت ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کے بارے میں النکاح من سنتی وفی روایت الاخری فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت میں سے اور جس نے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ لیکن نکاح کبھی فرض کے درجے میں ہوتا ہے اور کبھی واجب کے درجے میں، کبھی سنت کے درجے میں، کبھی مکروہ کے درجے میں اور کبھی حرام کے درجے میں۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے کہ نکاح فرض کس صورت میں ہوتا ہے کہ ایک شخص کی شہوت غالب ہو، یعنی جنسی ہیجان غالب ہو، اور اس کے پاس نان و نفقہ بھی ہو، یعنی بیوی کے خرچے بھی ہو اور حق مہر کا رقم بھی ہو، اور شہوت اس کی اتنی غالب ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو یہ یقینی ہے کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس صورت میں اس پر نکاح فرض ہے۔ اور اگر اس کے پاس نان و نفقہ بھی ہے اور حق مہر کی رقم بھی موجود ہے، لیکن زنا پر پڑنے میں یعنی گمان ہو اس کا کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو ممکن ہے کہ میں زنا میں پڑ جاؤں، تو اس صورت میں بھی نکاح اس پر واجب ہے۔ باقی سنت کی صورت یہ ہے کہ اعتدال کی صورت ہے، یعنی اعتدال ہو کہ بھائی میں نکاح اگر نہیں بھی کروں گا تو اس صورت میں زنا میں پڑنے کا امکان نہیں ہے، تو یہ اعتدال کی صورت ہے، تو اس میں نکاح کر لے تو یہ بہتر ہے۔ اب حرام کی صورت یہ ہے کہ ایک بندہ یہ جانتا ہے کہ میں نکاح کروں گا، میری طبیعت میں سختی ہے، میں عورت پر ظلم کروں گا، یعنی اس پر تشدد کروں گا، میری طبیعت میں بالکل سختی ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ نکاح کے بعد میں ظلم کروں گا، تو اس صورت میں اس پر نکاح حرام ہے، تو اس صورت میں اس کو نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس کا گمان یہ ہے کہ میں نکاح کے بعد ظلم کروں گا، یعنی ایک امکانی بات ہے کہ اس کی طبیعت میں سختی ہے اور اسے اس کی طبیعت میں یہ ہے کہ میں نکاح کروں گا، ممکن ہے کہ میں ظلم کروں اس پر، تو اس صورت میں بھی نکاح مکروہ ہے۔ یعنی ظلم کہ ایک بندہ اگر کسی سے نکاح کرے تو نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی سکون سے گزرے، نہ کہ وہ ظلم کرے۔ تو اگر ظلم کی صورت ہے تو اس کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے۔ پھر نکاح کو آسان کر دیا گیا، کوئی مشکل عمل نہیں، پھر اختیار بھی دیا گیا، جیسے اللہ فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو، یعنی 2، 3، 4 جتنی انسان استطاعت رکھتا ہو اتنی نکاح کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، لیکن ایک بندہ اگر عدل قائم نہیں کر سکتا، یعنی ایک بندے کی سوچ یہ کہ میں نکاح کے اوپر نکاح کروں لیکن وہ عدل قائم نہیں کر سکتا، اب 2 بیویوں میں بھی انصاف نہیں کر سکتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ عدل کا اسے خوف ہے کہ وہ عدل قائم نہیں کر سکتا، تو ایک ہی نکاح کر لے، یا ان کی باندی، جیسے پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھی، لیکن اس آیت میں یہ فرمایا کہ ایک ہی نکاح اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ اگر اس نے 2 نکاح بھی کر لیے اور دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا تو کل قیامت کے دن یہ ایک طرف سے جھکا ہوا ہوگا، یعنی اس کا جسم کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا، اور پھر قیامت کے دن سب سے پہلا جو جھگڑا ہوگا اور وہ میاں بیوی کے درمیان ہوگا کہ شوہر نے اگر اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہ کیا ہوگا تو اس صورت میں شوہر کی گرفت ہوگی، اگر بیوی نے حقوق ادا نہیں کیے تو بیوی کی گرفت ہوگی۔ یعنی نکاح آسان، لیکن ہم نے اسے مشکل بنا دیا، ہم نے اسے اتنا مشکل بنا دیا کہ یہ ہمارے لیے مصیبت بن چکا ہے کہ جیز کی رقم بھی جمع کرنا، فضول اس میں اخراجات کو بڑھانا، فضول اسراف کرنا، یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ان چیزوں کو نکاح میں شامل کر لینا اور اس کو ہم لازم سمجھتے ہیں، جیسے گانے باجے وغیرہ ان کو ہم لازم سمجھتے ہیں، تو اس میں ہم نے اس کو مہنگا کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی سرفراز احمد کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔